اور اس سے بڑھ کر قومی نظام کے اندر اگلا کردار ادا کرنے کے لیے ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں کہ وہاں کام بھی کرنا ہے، بازار میں خرید و فروخت، لین دین، معاملات، باقی مشقت اور محنت کے کام وغیرہ وغیرہ، اور سیاسی نظام کی تشکیل میں کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس کردار کی ادائیگی میں وہ خواتین جس پر ایسی گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پہلے گھر سنبھالیں۔ اگر وہاں سے فراغت ہے، اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں کوئی ان کے پاس مصروفیت نہیں تھی، مال تجارت سے کاروبار کر رہی ہیں، ملازمین رکھے ہوئے ہیں، پورا ایک مالیاتی نیٹ ورک ہے شام اور یمن میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا معاہدہ کرتی ہیں کہ میرا مال لے کر آپ کاروبار کے لیے آپ شام میں جائیں، اتنا حصہ تمہارا، اتنا حصہ میرا، تو پورا مال تجارت کا کاروبار کرتی ہیں خدیجہ۔ ایسے ہی وہ تمام خواتین جن کی یہ ذمہ داری نہیں، عائشہ صدیقہ، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی پرورش کا عمل نہیں ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب عائشہ صدیقہ 8 گھنٹے اپنی مسند درس پر بیٹھتی ہیں، جو تفقہ اور بصیرت، جو دین کی سمجھ اور بوجھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، جو احادیث انہیں معلوم ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھتی ہیں، اور وہاں آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ ہے۔ وہ ریاض الجنہ میں صحابہ کا مجمع ہے، تابعین کا مجمع ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے، اور عائشہ صدیقہ خطاب فرما رہی ہیں، ہدایات جاری فرما رہی ہیں، کیونکہ 8 گھنٹے تو کام کرنا ہے نا، محنت مزدوری کا عمل ہے، تو یہ کام کاج انہوں نے کیا، اور اگر جہاد کا موقع ہوا، غزوہ احد ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، روایات میں جیسا کہ آتا ہے بخاری وغیرہ صحیح ستہ میں، ام سلیم، حضرت انس کی والدہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ، یہ تمام کے تمام خواتین بھی اس جہاد میں شریک ہیں۔ ام سلیم فرماتی ہیں کہ ہم زخمیوں کی دوا دارو کرتی ہیں، پانی پلانے کے لیے ہم نے مشکیں بھر بھر کر لا رہے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کے اٹھا کر ان کو کیا ہے دفنانے کے لیے ایک جگہ پہ جمع کر رہی ہیں۔ تو یہ کام انہوں نے کیے، اجتماعی کام میں، کیونکہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اب انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک یلغار ہوئی ہے مدینہ کے اوپر۔ اس وقت اپنے اپنے کام چھوڑ کر، سب کاروبار اور تجارت چھوڑ کر اس انسانیت کی بقا کے لیے اور اعلیٰ مقصد اور دین کے غلبے کے لیے میدان میں آئیں گے، کردار ادا کریں گے۔ مرد اور عورت اپنے اپنے حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی ہدایات کے تحت یہ سب کام ہوا۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے اہتمام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو ہدایت دی کہ خبردار، کوئی آدمی کسی عورت کو مسجد میں آنے سے یا خیر کا، بھلائی کا کوئی اجتماع منعقد ہو، اس میں آنے سے مت روکے، مت روکے اپنی بیوی کو کہ تم نہیں جا سکتی فلانے اجتماع میں۔ اس کو چاہیے کہ وہ وہاں آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ ابھی اتنے وسائل نہیں تھے تو ہر آدمی کے پاس پورا چادر لپٹنے کے لیے نہیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت جو خیر کا انتظام ہو اس میں ضرور آؤ، اور اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی سہیلی کی چادر میں، ایک چادر میں 2 لپٹ کے آ جاؤ، لتلبسھا صاحبتھا، اس کی ساتھی اور سہیلی جو ہے وہ اس کو اپنے چادر میں لپیٹ کر لے آئے، تو وہاں اجتماع میں ضرور آئے، اجتماعی کام کے لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلے عید کا موقع تھا، عید کے موقع پر پہلے مردوں کو خطاب فرمایا اور پھر جا کر عورتوں کو خطاب فرمایا، اور ان کو ہدایات جاری کی۔ جیسے مردوں کو ہدایات دی کہ تم تمام اپنا جسم بھی پیش کرو لڑنے کے لیے اور پیسے بھی دو، عورتوں سے کہا کہ کیونکہ سفر دور کا ہے اس لیے تم جو مالی تعاون کر سکتی ہو جس سے جنگی تیاریاں کی جا سکیں اس کے اندر تم شریک ہو سکتی ہو، تو عورتوں نے اس میں شرکت کی۔ تو ہر اجتماعی کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاں جی خواتین کو شریک کیا، اجتماعیت کا حصہ بنایا، ایسی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کے لیے کردار ادا کیا۔